ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین ریکارڈ اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈالمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی اسکول جنڈی شاہپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔ ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین کے لوگ تھے۔ محمد کا ایک رشتہ دار اتنی اچھی فارسی جانتا تھا، اس نے موسیقی اسی زبان میں سیکھی۔ قبیلہ آسان کی حکمرانی مدینہ کے قرب و جوار اور شامی صحراؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن کلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جنڈی شاہپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے، اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتھڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نطفہ منویہ، علقہ جمع خون، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت پر منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب۔ آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھی۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔
آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے اور قرآن گہرا سبز ہے اور حدیث ارغوانی ہے اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشو و نما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے، یکے بعد دیگر مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں۔ یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقراط کو دیکھتے ہیں۔ بقراط کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقراط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ماں کا خون ناف کے ارد گرد ہی اترتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے محمد کے زمانے کے لوگ یونانی طب سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حاضرین، ہمارے لیے جس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی طب یونانی کی تصحیح نہیں کی۔ اس طرح ابن خیمہ کا دعویٰ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تم یونانی اسے بالکل غلط سمجھتے ہو۔ الکا کا صحیح ترجمہ کوئی چمٹنے والی چیز یا کوئی جونک نما چیز ہے۔ دوسری طرف ابن خیمہ نے جو قرآن اور یونانی طب میں موافقت بیان کی ہے وہ موافقت سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں 1200 عیسوی میں کیا گیا بداوی کا تبصرہ ہی قابل اعتماد ہے۔ یہاں ہمارے پاس قرآن اور بداوی کے دونوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ الکا کو جمے ہوئے خون کا ٹکڑا کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ اسے آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا ہی قرار دیتا ہے جس گوشت کے ٹکڑے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، اور گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا بھی جا سکے۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنین کا مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے نشو و نما پانا ایک جدید ترین نظریہ ہے۔ قرآن ان مراحل کی عکاسی کرتے کرتے اس جدید ترین علم جنین کی پیش بینی کرتا ہے۔ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ارسطو، بقراط، ہندوستانی اطباء اور گیلن سب کے سب نے جنین کے ارتقائی مراحل کے متعلق قرآن سے 1000 سال قبل بحث کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان مختلف مراحل کا ذکر ہوتا رہا جو کہ قرآن اور یونانی طبیبوں نے کہا۔ یہ تذکرہ ابن سینا، ابن خیمہ کی تعلیمات میں بھی جاری رہا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے جو گیلن اور اس سے پہلے آنے والوں نے پیش کیا۔ ہڈیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے اور یہ بالکل واضح ہے جو ڈاکٹر مور اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ عضلات کچی یا نرم ہڈی کی تشکیل پانے سے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد عضلات بننا شروع ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں الکا کا مطلب لوتھڑا ہی ہے، اور وہ قریش جنہوں نے محمد سے اس کے بارے میں سنا وہ اس کو حیض کے خون کا لوتھڑا ہی سمجھے، کیونکہ افزائش نسل کے لیے یہی عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں ہم یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں
کہ ان تمام تر سالوں کے دوران ان میں جنین کے متعلق قرآنی آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور بعد میں لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ آیات پہلی صدی ہجری کی سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہی نزول قرآن کا دور ہے۔ لیکن جب اس کا 20ویں صدی کی سائنس سے موازنہ کیا جائے تو بقراط غلط ہے اور ارسطو غلط ہے، گیلن غلط ہے اور قرآن بھی غلطی پر ہے۔ یہ سب کے سب غلط ہی ہیں۔